اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ کسی ایک عظیم ہستی کے قدموں میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، جس شجرے سے ہمارا تعلق ہے، کروڑوں قادری اس وقت ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے مریدین دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج ہم اپنے سلسلے کے دو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کون سے بزرگ ہیں؟ پہلے آئیے وہ شعر پڑھتے ہیں جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بہت سو کو زبانی بھی یاد ہوگا۔ آج اس شعر کا معنی بھی بتانا ہے اور کن ہستیوں کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ مل کر سب پڑھیں گے۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جنید با صفا کے واسطے، جند حق میں جنید با صفا۔ یہ کس معروف کا تذکرہ ہے؟ یہ کس سری کا تذکرہ ہے؟ یہ کس جنید کا تذکرہ ہے؟ سبحان اللہ، ایک ہی شعر میں ہمارے سلسلے کے تین بزرگوں کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا گیا۔ پہلے اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ یا اللہ عز و جل مجھے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طفیل نیکی اور بھلائی عطا فرما۔ بہر معروف و سری، اچھا پھر اور حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ سیدنا جنید بغدادی کا واسطہ مجھے اپنے لشکر میں شامل فرما لے۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو آج سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو عظیم خلیفہ ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہم قدموں میں حاضر ہیں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ سری سقطی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کی پیدائش 155 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی، یعنی کتنا یہ پرانے بزرگ ہیں۔ آج ہم تقریباً 1438 میں اگر ہیں تو کم و بیش میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 1350 سال پرانے یہ بزرگ ہیں جو آج ہم جن کے قدموں میں حاضر ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ رشتہ نہ پتا ہو کہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھی ہیں، یعنی حضرت جنید بغدادی ان کے بھانجے ہیں اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے مرتبے کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جنید میرا مرید ہے مگر مرتبے میں یہ مجھ سے آگے ہے۔ تو یہ وہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ وہ بزرگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ آج ان بزرگوں کا تذکرہ بھی آپ کو سنانا ہے۔
ان کی کرامتیں بھی سنانی ہے، اللہ نے کس مرتبے پر انہیں فائز رکھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر میری دکان سے ہوا، میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے تقسیم کیے تاکہ وہ فقراء میں تقسیم کر دیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ دعا دی، خدا تجھے نیکی کی توفیق دے۔ اسی دن سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا۔ آپ حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور انہی سے علوم ظاہر اور باطن میں اکتساب فرمایا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ آپ کی دکاندار تھے، آپ گری پڑی چیزیں، جو کباڑ کا کام ہوتا ہے، سکتی کہتے ہیں جس کو آپ کہیں کباڑ کا کام کرنے والا یا پرانے چیزوں کو بیچنے والا، آپ کا نارملی یہ کام تھا۔ لیکن آپ کی دکان پر جب ایک اللہ والے آئے تو آپ نے ان کا احترام کیا، ادب کیا، تحفہ پیش کیا، ایک دعا لی، ایک نگاہ پڑی، اللہ نے سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ بنا دیا۔ آپ اسرار و رموز کے جاننے والے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی فہرست میں بڑا اونچا مقام حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا، آپ تو اپنے باغ کی رکھوالی کرنے والے ایک نوجوان تھے، مگر حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں آئے تھے، آپ نے ادب سے انہیں بٹھایا، کھجور کا خوشہ پیش کیا اور آپ نے ان کی خدمت کی۔ حضرت ابراہیم کندوزی نے دعا سے بھی نوازا، اپنی جھولی میں سے ایک ٹکڑا نکال کر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا۔ معین الدین جو ہیں وہ غریب نواز بن گئے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو مرتبہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ شعر سنا تو ہے، آج جاگتی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، سب کے لیے مدنی پھول ہے، نوجوانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے بزرگوں کا ادب کریں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ہم سے بڑی عمر کا شخص آ جائے، اس سے ادب سے پیش آئے، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا ظاہری مرتبہ حلیہ کیسا ہے، پیسے کتنے ہیں، اسٹیٹس کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، ہمیں ادب کا دامن تھامے رہنا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا کیا کرامتیں ہیں، سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا کہ جو نشے کی حالت میں مدہوش پڑا ہوا تھا، اسے اور نشے ہی کی حالت میں اللہ اللہ بھی کہہ رہا تھا۔ آپ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو خبر دو کہ کس پاک ذات کا نام ناپاک منہ سے لے رہا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد شرابی ہوش میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں زمانے کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے۔ شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا، شرم و ندامت سے رونے لگا اور اپنے نفس کو ملامت کر کے کہنے لگا، اے بے شرم، اب تو حضرت سری سکتی کو کس طرح منہ دکھائے گا، وہ تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ رات میں سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ندائے غیبی سنی کہ اے سری سکتی، تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ دھویا تھا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ اور جب حضرت نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، لک ایٹ دی ریولوشن، تبدیلی دیکھیں۔ شام کو یہ کام ہوا ہے، رات اس نے توبہ کی ہے، آپ تہجد پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو شرابی جو ہے وہ مسجد میں تہجد ادا کر رہا ہے۔ آپ نے اس شرابی سے کہا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے۔ گویا وہ شرابی جو ہے توبہ کر کے وہ بھی ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی یہ مقام پا لیتا ہے کہ دلوں کے حال جان رہا ہے۔ یہ بزرگوں کی صحبت ہے، یہ بزرگوں کی نگاہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بغداد معلیٰ میں موجود ہیں۔ غوث پاک کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ چور آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، آپ نے اس کو ابدال بنا دیا۔ آج ایک دل کو بڑی تسلی بھی ہے کہ ہم ان درباروں میں آئے ہیں جو شرابی کو ولی بنا دیتے ہیں، جو چور کو قطب اور ابدال بنا دیتے ہیں۔ ہم بھی تو ان کے غلام ہیں، ہم بھی تو ساری زندگی ان کا نام لیتے رہے ہیں، ہم ان کے سلسلے میں بھی شامل ہیں۔ ہم پر بھی نگاہ ضرور ہوگی، ہم پر بھی یہ کرم نوازی فرمائیں گے، ہمیں بھی اپنی برکتوں سے نوازیں گے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں اللہ نے چاہا تو ایک انقلاب پائیں گے، اللہ نے چاہا ہم بھی گناہوں سے بچ کر اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ان بزرگوں کے دربار پر آنے کی ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان کے قدموں کی برکت سے ہم پر بھی
بارش نور ہوگی, ہم پر بھی فیض کی برسات ہوگی. یاد رہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کریم ان مزارات کی برکتیں عطا فرمائے. آپ کی سیرت کے, آپ کے فرامین, آپ کی عاجزی اور انکساری, عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. جو جنید بغدادی جیسے ولی کے پیر ہوں, مرتبہ کتنا بڑا ہوگا, مگر آپ کی جو ارشادات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. آپ کہتے ہیں انکساری دیکھیں کہ میں ہر روز آئینہ دیکھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا. آپ ذرا غور کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ والے اتنا ڈرتے اللہ سے, جو گناہ نہیں کرتے پھر بھی ڈرتے, اور ہم گناہ کر کر کے پھر بھی دلیری کی زندگی گزار رہے ہیں, پھر بھی دل میں خوف نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی زندگی پر عمل بھی کرنا چاہیے. آپ کے بارے میں آتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں جو عاجزی اور انکساری کا پیکر, جن کی فرامین سنیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت, آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب وصیت آپ کی تھی, جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے تو میں آپ کی عیادت کو گیا. آپ کے پاس ہی ایک پنکھا پڑا ہوا تھا, میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے جھلنے لگا, یعنی ہوا دینے لگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا جنید اسے رکھ دو, کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہو جاتی ہے. یعنی دل میں عشق رسول کی ایک ایسی آگ تھی, ایک ایسا خوف خدا کی آگ سے وہ دل جل رہا تھا کہ پنکھا جلتے ہو جنید تو اس سے آگ اور بڑھ جاتی ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے, آخری وقت ہے اللہ کے ولی کا. جملہ سنیے گا, حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی کہتے ہیں عبد مملوک لا یقدر علی شیء, یعنی وہ غلام جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا. یعنی اللہ والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کیا کرتے ہیں. آپ سے عرض کی گئی کہ حضور کچھ وصیت فرمائیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عز و جل سے غافل نہ ہونا. آپ کا انتقال 13 رمضان المبارک 253 سنہ ہجری منگل کا دن تھا, صبح صادق کے وقت 98 برس کی عمر میں ہوا, اور آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے. رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ہم گناہگاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے. اور وہ جو شعر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, ایک بار پھر اختتام پر پڑھتے ہیں کہ اللہ ان بزرگوں کے صدقے یہ تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں جنید با صفا کے واسطے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مزید بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے اور ان کی سیرت انہی کے قدموں سے سنتے رہیں گے.